بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن کی سیریز کا آج یہ دوسرا لیسن ہے۔ آج کے سبق میں ہم لوگ تلاوت کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 15 تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون۔ الا خبردار، آگاہ رہو، الرٹ ہو جاؤ۔ الا خبردار، انہم بے شک یہی لوگ، انہم بے شک یہی لوگ، وہی المفسدون فسادی۔ الا انہم خبردار، گواہ رہیں، انہم بے شک یہ خود ہی ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ ان کو جب کہا جاتا تھا کہ فساد نہ کرو، اللہ کی زمین پہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو اور فساد نہ کرو، تو ان کا آگے سے ریئیکشن یہ ہوتا تھا کہ ہم نہیں فساد کرتے، فساد والا کام تو ہم کرتے ہی نہیں، ہم تو اصل میں لوگوں میں صلح کروا رہے ہیں، ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم خبردار، یہی ہیں ہم المفسدون، جو فسادی ہیں، یہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن اور لیکن، ولا واو کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، واو کا مطلب تھا اور، لیکن اکثر ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں ولیکن اور لیکن، لا یشعرون، ولیکن لا نہیں، جیسے لا الہ نہیں کوئی معبود، لا تعداد، لا جواب، لا یعنی، ہم اکثر اردو میں لا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو لا نہیں، یشعرون یہ شعور سے ہے، سمجھ سے ہے۔ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس قوم کو شعور ہی نہیں ہے، یہ قوم بے شعور ہے، اس کو شعور دینے والا نہیں ہے، فلاں لیڈر نے اس کو شعور دیا قوم کو، وغیرہ وغیرہ، تو شعور سے ہے۔ شعور مطلب سمجھ، عقل، سینس۔ ولیکن لا، لیکن لا نہیں، یشعرون یہ لوگ شعور رکھتے، یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، تو یہ آگے سے فرماتے ہیں کہ جناب علی ہم تو فسادی ہیں ہی نہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خبردار، یہ بات میں رکھو کہ یہی لوگ فسادی ہیں، اور لیکن اس چیز کی سینس نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، قیلا یہ قال، قول، اقوال، قوال، قوالی، یہ جتنی بھی قول و قال، اقوال زرنی، یہ ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا، یہ پیسیو وائس ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مجہول کا صیغہ۔ انگلش میں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے چیزیں پڑھی ہوں گی، ایکٹیو وائس، پیسیو وائس۔ تو پیسیو وائس ہے کہ جس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان کے لیے، یعنی منافقین سے جب یہ بات کی جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لاہم ان کے لیے، آمینو ایمان لاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر مطلب امپیریٹیو ہے، اس میں حکم دیا جاتا ہے۔ آمینو ایمان لاؤ، کما جس طرح، ہم لوگ اردو میں اکثر لفظ استعمال بولتے ہیں جیسے کما حقہ، کہ جس طرح کہ اس کا حق ہے، کما جس طرح۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ منافقین کے لیے کہا جاتا ہے، آمینو کہ ایمان لے کے آؤ۔ کیسے ایمان لانا ہے؟ ایمان کی شرائط کیا ہے؟ کما اس طرح ایمان لانا ہے، آمن الناس جس طرح لوگ ایمان لائے۔ ناس لوگ، سورۃ الناس ہے، آخری سورۃ قرآن پاک کی، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو اس طریقے سے الناس، عوام الناس لفظ بولا جاتا ہے، تو الناس کا مطلب لوگ، پیپل۔ تو یہاں الناس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جس طرح صحابہ کرام
سچے مسلمان بنے ہیں، جس طرح صحابہ کرام پکے مسلمان بنے ہیں، ان میں دوغلا پن نہیں ہے، ان میں منافقت نہیں ہے، ان میں شرک کی رمق باقی نہیں رہی، اور انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین کے لیے قربان کیا ہے۔ اسی طرح سے تم بھی ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ، کما اس طرح بِعَيْنِهِ ایز اٹ از، آمن الناس، آمنا اسی سے آمنا سے ہے، آمنو سے ہے، آمنا ایمان لے کے آئے، الناس لوگ، کون سے لوگ؟ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ جیسا ایمان وہ لے کے آئے تھے، جیسی ترتیب ان کی تھی ویسی ہی ترتیب قابل قبول ہے، اس کے بغیر ترتیب قابل قبول نہیں ہے۔ کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لائے، قالو تو انہوں نے کہا، انؤمنو کیا ہم ایمان لے، قالو وہ سب کہنے لگے، یہ جمع کا صیغہ ہے، قالو وہ کہنے لگے، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے، کما اس جیسا، آمن السفہاء جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو وہ کہنے لگے، قالو ان سب نے کہا، انؤمنو، اس میں جو الف زبر آ ہے شروع میں، آ اس کا مطلب کیا، اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ۔ حمزہ استفہامیہ مطلب ایسا حمزہ، ایسا لفظ جس کو جو کویسچن مارک کے طور پر یا سوالیہ جملے کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انؤمنو کیا ہم ایمان لے کے آئے، کما اس جیسا ایمان لے آئے، السفہاء جیسے سفیہ لوگ، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی ان کے نزدیک صحابہ کرام جو مکہ سے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، اپنی رشتہ داریاں چھوڑ کے، اپنے مال جان اور اپنی سارا کچھ دین کے لیے قربان کر کے مدینہ منورہ آ گئے، تو کہنے لگے کہ یہ بڑے عجیب بیوقوف لوگ ہیں کہ ایک آدمی کے کہنے پہ، ایک نبی کے کہنے پہ جو خود کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے کہنے پہ انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا ہے، اور ایک ایسے وعدے پہ کہ آخرت کا جو وعدہ جنت کا پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، ان دیکھی ایک جنت ہے، ان دیکھی ایک دنیا ہے، اس کے وعدے پہ سارا کچھ قربان کریں، تو ان سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو ہم تو ایسا ایمان نہیں لے کے آئیں گے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کے آئیں۔ قالو تو وہ کہنے لگے، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئیں، الا خبردار، پھر وہی پہلے والا الا خبردار، انہم الا خبردار، الرٹ ہو جاؤ، انہم بے شک یہی لوگ، ہم السفہاء یہی لوگ بیوقوف ہیں، یعنی جن کے سامنے دین اتر رہا ہے، شریعت نازل ہو رہی ہے، نبی کہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں اور ان کو اللہ کی مدد اور نصرت آ رہی ہے، وہ لوگ جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارا ہوتا دیکھ کے بھی وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اپنے سامنے اترتی شریعت کو دیکھ کے بھی اس پہ ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک یہی لوگ، ہم السفہاء یہی لوگ تو بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، یہ پھر ولیکن لیکن والا، اور لیکن لا یعلمون، یعلمون علم سے ہے، علم معلومات، معلوم ہونا جاننے سے ہے، ولیکن لا یعلمون لیکن یہ اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا شعور اس لیول تک نہیں پہنچا، اس سطح تک نہیں پہنچا کہ یہ خود بیوقوفیاں کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے لے کہ ایک بچہ اگر وہ کھیلتا رہتا ہے، وہ کھیلتا کودتا رہتا ہے، وہ کام پڑھتا نہیں ہے، اسٹڈی نہیں کرتا، اور ایک بچہ اسٹڈی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنی آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو جو کھیلنے کودنے والا بچہ وہ کہتا ہے یہ تو بیوقوف ہے، اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اپنی اتنے اچھے دن، اپنی اتنی اچھی جوانی کے دن یہ پڑھائی میں کتابوں میں سر دے کے جائے گا، اس سے بڑا بیوقوف کون؟ حالانکہ وہ جو کھیل کود کرنے والا بچہ ہے، وہ جو اپنا وقت ضائع کرنے والا بچہ ہے، جو آنے والی زندگی کی تیاری نہیں کر رہا ہے، وہ بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والی زندگی میں حالات کیا آ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے صحابہ کرام کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی اچھی خاصی زندگی کو چھوڑ کے، رشتہ داریاں چھوڑ کے اور مال اپنا وہاں پہ چھوڑ کے، مکے سے
مدینہ آ گئے ہیں اس نبی کے پیچھے اور اس تنگی میں یہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ہم ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، خبردار، یہ خود ہی بیوقوف ہیں جو اپنا وقت دنیا میں ضائع کر رہے ہیں، جو اپنا وقت دنیا میں ضائع کر رہے ہیں اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو جو بندہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، دنیا میں اپنا دل لگا کے، دنیا کے پیچھے لگ کے، دنیاوی معاملات کے پیچھے لگ کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف بھی نہیں ہے۔ الا خبردار، انہم، بے شک یہی لوگ، ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، ولکن، اور لیکن، لا یعلمون، یہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ آگے منافقین کی خصلت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی عادت کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے۔ وَإِذَا، اور جب کبھی، یہ کتنی تیسری چوتھی دفعہ وَإِذَا آیا ہے، تو اس کو ذہن نشین کر لیں۔ وَإِذَا کا مطلب اور جب بھی، لقو کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، یہ ملاقات سے ہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھے گا، ایک ہے آمنو، ایک ہے آمنو۔ اگر آمنو ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لے آؤ، حکم دیا جاتا ہے ایمان لے آؤ۔ اور اگر آمنو ہو، میم پر زبر ہو، تو آمنو ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ ایمان لائے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے جس کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے آمنو، وہ لوگ جو آلریڈی ایمان لا چکے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وَإِذَا، اور جب کبھی، لَقُوا الَّذِينَ، یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں، جو آلریڈی مسلمان ہو چکے ہیں اور واقعتاً سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں آمنا، ان کو یقین دلاتے ہیں بھئی ہم بھی ایمان لے کے ہیں، ہمیں جو تم کہتے ہو کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ روزے رکھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں تمہارے ساتھ ہر معاملات میں، تو ہمارے ایمان میں تم نے کون سی کمی دیکھی؟ تو ہم لوگ بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین کہتے ہیں، آمنا، ہم لوگ بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، وَإِذَا، اور پھر جب، وَإِذَا، اور جب، خَلَوْا، خالی ہونا، علیحدہ ہونا، خالی کو خالی اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری چیزوں سے علیحدہ ہوتی ہے، خالی، بیت الخلاء، اور جو علیحدہ ایک ہوتا ہے گھر، اس کو واش روم کو اس لیے بیت الخلاء کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کمروں سے یا دوسری جگہوں سے ہٹ کے ایک علیحدہ بنایا جاتا ہے۔ تو خلا، خلو، خلا، یہ خالی ہونا، علیحدہ ہونا۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، یہاں شیطانوں سے مراد سرکش لوگ، تو شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الناس میں کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیطانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیاطین الانس والجن، جنوں اور انسانوں میں سے شیطان۔ تو یہ شیطان سے مراد یہاں پہ سرکش لوگ، یہاں کے ان کے جو سرغنہ تھے، جو سردار تھے اس مدینہ میں، ان کی طرف جب جاتے تھے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے تھے، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، اپنے سرکش لوگوں کی طرف، ان کو کیا پٹی پڑھاتے تھے، ان کو کیا تسلی دیتے تھے؟ قالوا، تو ان کے لیے کہتے تھے اِنَّا، بے شک ہم لوگ، مَعَكُمْ، آپ کے ساتھ ہیں۔ اِنَّا کا مطلب ہم لوگ، بے شک ہم۔ تو جہاں بھی لفظ اِنَّا ہے اس کا مطلب یہ جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا یہ ذکر۔ اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں۔ مع کا مطلب اردو میں استعمال ہوتا ہے بما اہل و عیال، معیت، تو کسی کے ساتھ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اِنَّا، بے شک ہم لوگ، مع، ساتھ ہیں، کم، تم سب لوگوں کے، معکم، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا نبی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، تو ہمارا تو ایسا کوئی رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ قالوا، وہ کہتے تھے اِنَّا، بے شک ہم لوگ، معکم، آپ کے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، بے شک ہم لوگ تو صرف مذاق کرتے ہیں، ہم لوگ تو صرف ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ہم لوگ تو صرف استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے تو کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ، ہم ایمان لے ہیں،
لیکن اصل میں ہمارے دل، ہمارے ارادے، ہماری ساری کوششیں، قوتیں، طاقتیں ساری تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آج بھی لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کا بھیس برتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ ان کی دلی ہمدردیاں کفار کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالو، تو کہتے ہیں انا، بے شک ہم لوگ، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مشرکین مدینہ کے جو لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مستہزئون، استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ورنہ ہمارا دل نہیں ہے اس میں کسی قسم کا۔ اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ، اللہ تعالیٰ، یستہزئ بہم، یستہزئ اسی طرح سے اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یستہزئ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یا اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اللہ ان کے اس مذاق کا مزہ ان کو چکھائے گا، اللہ ان کے اس مذاق کا بدلہ ان کو دے گا، اللہ ان کے اس مذاق کا نتیجہ ان کو دکھائے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ مدہ یا مدو، مد کا مطلب جیسے ہم عربی میں اردو میں پڑھتے ہیں الف مد آ، تو مد کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبا کرنا، ڈھیل دے دینا۔ اسی کے سے ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں مد و جزر، کہ جب سمندر کا پانی آتا، اوپر چڑھتا اور پیچھے آتا ہے تو پھر اس کو مد، جب وہ پانی اوپر تک آ جاتا تو پھر اس کو مد کہتے ہیں، وہ آگے تک آ گیا پانی، جزر ہو تو پھر وہ نیچے جا رہا ہے۔ تو مد مطلب لمبا کرنا، مطلب ڈھیل دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، ان کو مہلت دیتا جاتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ آہستہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وجوہات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کا موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بندے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کے پاس بڑا پیسہ بھی ہے، دنیاوی دولت بھی ہے، تو وہ بندہ اللہ کا باغی بھی ہے، سرکش بھی ہے، اور حلال اور حرام کا وہ خیال نہیں کرتا، غریبوں پر ظلم بھی کرتا ہے، ان کی جائیداد بھی ہتھیا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ حالات اچھے ہونا، ان کے معاملات ٹھیک ہونا، یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اس کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، اس کی رسی دراز، جس طرح اردو میں، پنجابی میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ بد کی رسی دراز ہوتی ہے، برے بندے کی رسی دراز، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، وہ کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پوری طرح سے انوالو ہو جاتا ہے، اس میں واپسی کی رمق رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ جب پوری طرح انوالو ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یکدم اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رسی دراز ہوتی جاتی ہے تو آگے اس کی توبہ کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ ساری زندگی اس کسی بندے نے گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی کسی برے کاموں میں گزار دی، اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ واپس لوٹ آیا۔ تو یہ دونوں معاملات ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ کھلی گمراہی میں گرتا جاتا ہے، اللہ اس کو اس کی رسی دراز کرتا جاتا ہے کہ کب یہ توبہ کرتا ہے، لیکن وہ توبہ بعض بندے کر لیتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ تو جن کے دل سخت ہوتے جاتے ہیں، جو پلٹتے نہیں ہیں، جن کو واپسی کا رستہ نہیں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو دراز کرتا جاتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور یہ منافقین کی بات، اللہ ان کو ڈھیل دیتا جا رہا، ان کا راز افشا نہیں کر رہا، وہ بتا نہیں رہا اللہ تعالیٰ۔ تو وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ اپنی سرکشی میں، طغیانی، جب دریا میں آتا ہے، سیلاب آتا ہے، دریا اپنے چڑھاؤ پہ آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے، یعنی سرکشی آ گئی، اپنی حدوں سے باہر نکلنا شروع آ گیا۔ جس طرح جب انسان اپنی حدوں سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی حدوں سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ طغیانی آ گئی۔ فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں، اپنی حدوں سے باہر ہونے کے باوجود، یا مہون، اندھے ہوئے پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حکامات کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پہ کوئی پکڑ نہیں آتی، ان پہ کوئی سختی نہیں آتی۔ اس لیے پہلی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب انبیاء ان کو نصیحت کرتے تھے اور وہ بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، چونکہ ان کو ڈھیل ملی ہوئی تھی، اس لیے وہ بار بار یہ دعویٰ کرتے تھے اور انبیاء سے مطالبہ کرتے تھے کہ ایسی چیز لے آؤ، ایسے معاملات لے آؤ
جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ لے کے تو آؤ، دکھاؤ تو صحیح ہمیں۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ جب ڈھیل دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا چالاک ہوں، بڑا میں کلیور ہوں، بڑا میں ہوشیار ہوں، بڑا میں سمارٹ ہوں، اور میں تو بڑے آرام سے جناب مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو ڈھیل ملتی جا رہی ہے اور وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے بھٹکتے پھرتے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اللہ یستہزئ بِہِمْ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ اپنی اسی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، یَعْمَہُونَ کے مطلب اندھے ہو کے پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 15 تک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 19 کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔